اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے اعمال کے باعث، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی برائیوں کے باعث جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ تو اس وقت وہ اللہ سے کیا کہیں گے؟ اے ہمارے پروردگار، ہمیں یہاں سے باہر نکالیے۔ اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ میرے عزیز بھائیو، یہ وہی لوگ تھے جنہیں دنیا میں سمجھایا جاتا تھا، جنہیں گناہوں سے روکا جاتا تھا اور جنہیں کہا جاتا تھا اللہ رب العزت کی حدودوں کو کراس نہ کریں۔ جو اللہ نے کہا ہے، جو اس کے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اس پر عمل کریں۔ اور ایسے لوگ جن کو روزانہ اللہ تعالیٰ اپنی یاد بھی دلاتا تھا اور روزانہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں بھی آتی تھیں، اللہ پاک کی حمد بھی سنائی دیتی تھی۔ اذان تو تقریباً ہر بندے کو سنائی دیتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انہیں اگنور کرتے ہیں، جو کوئی توجہ نہیں دیتے۔ اس کی وجہ کہ اتنے زیادہ ہم دنیا داری میں پھنس چکے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیو، یہاں پر ایک بار میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم سارے اتنے بگڑ چکے ہیں کہ اگر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دعا نہ کرتے تو شاید ہم میں سے بہت ساروں کی شکلیں بدل چکی ہوتی، جس طرح پچھلی امتوں کی شکلیں بگڑ چکی تھی، اور بہت سارے ایسے امتیں تھیں جو جانور بن کر ہلاک ہوئے۔ میرے عزیز بھائیو، ہر اس کام سے توبہ کرے، ہر اس کام سے بچے جو اللہ پاک کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہو۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن وہ مال اس کے گلے میں گنجے سانپ کی صورت میں توق بنا دیا جائے گا اور وہ اس سے بھاگے گا مگر وہ اس کے پیچھے دوڑے گا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے اس کی تصدیق کے لیے ایک آیت پڑھی۔ میرے عزیز بھائیو، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بدتر ہے۔ اور جس مال کے ساتھ انہوں نے بخل کیا، قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس آدمی کے پاس اونٹ ہو اور وہ ان کی نجدہ اور ان کی رسل میں ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجدہ اور رسل سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، تنگی اور خوشحالی میں ان کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن وہ انتہائی موٹے، تازے اور پوری مستی کی حالت میں آئیں گے، اور اس مالک کو ان کے سامنے ایک کھلے ہموار میدان میں اوندھا لٹا دیا جائے گا، تو وہ اپنے کھروں سے پاؤں تلے اسے مسلیں گے، روندیں گے۔ جب آخری گزر جائے گا تو پہلے کو پھر لایا جائے گا، اور یہ کام اس کے ساتھ قیامت کے پورے دن میں کیا جاتا رہے گا، جس کی مقدار 50,000 سال ہے، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ اپنا جنت یا جہنم والا راستہ دیکھ لے۔ اور اسی طرح جس شخص کے پاس گائے ہوں اور وہ تنگ حالی اور خوشحالی میں ان کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو تو وہ بھی قیامت کے دن انتہائی موٹی، تازی اور پوری مستی کی حالت میں آئیں گی، اور اس مالک کو ان کے سامنے ایک کھلے ہموار میدان میں اوندھا لٹا دیا جائے گا، اور ہر سینگ والی اپنے سینگوں سے اس کو ٹکرے مارے گی، اور ہر کھر والی اپنے کھروں کے ساتھ اس کو کچلے گی۔ جب ان میں سے آخری گزر جائے گی تو پہلی کو پھر لایا جائے گا، اور یہ کام اس کے ساتھ قیامت کے پورے دن میں کیا جاتا رہے گا، جس کی مقدار 50,000 سال ہے، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے اور وہ اپنا جنتی یا جہنمی راستہ دیکھ لے گا۔ اسی طرح جس آدمی کے پاس بکریاں ہوں اور وہ بھی تنگ حالی اور خوشحالی میں ان کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو تو وہ قیامت کے دن انتہائی موٹی، تازی
اور پوری مستی کی حالت میں آئیں گی۔ پھر اس مالک کو ان کے سامنے ایک کھلے اور ہموار میدان میں اوندھا لٹایا جائے گا۔ ہر کھر والی اپنے کھروں کے ساتھ اس کو مسلے گی اور ہر سینگ والی اپنے سینگوں کے ساتھ اس کو ٹکرے ماریں گی۔ آخر میں ان میں سے کسی کا سینگ نہ مڑا ہوا ہوگا اور نہ ٹوٹا ہوا۔ جب ان میں سے آخری گزر جائے گی تو پہلی کو واپس لایا جائے گا، اور اس کے ساتھ یہ کام قیامت کے پورے دن ہوتا رہے گا، جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ اپنا جنت یا جہنم والا راستہ دیکھ لے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہم سب کو دین اسلام پر چلنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔